السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جب آئی تھی اور پاکستان کی عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو اس لیے منتخب کیا تھا کہ انہوں نے کرپشن کے خلاف جنگ کا اعلان کیا تھا۔ احتساب جو ہے ان لوگوں کا جنہوں نے اس ملک کی دولت کو لوٹا ہے، ان کا احتساب پاکستان تحریک انصاف نے کرنا تھا۔ گزشتہ روز کی جو ڈیولپمنٹ تھی، شہزاد اکبر صاحب کو اس لیے ہٹا دیا گیا کہ وہ ڈیلیور نہیں کر سکے ہیں، یعنی جو احتساب کا مشن ہے اس کو لے کر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اب تک کوئی خاطر خواہ کارکردگی نہیں دکھا سکی ہے۔ آج ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے۔ یہ رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی اور ریاست کی گرفت کی عدم موجودگی کے باعث پاکستان نے 16 درجے تنزلی کی ہے احتساب کے خلاف۔ جو گزشتہ سال پاکستان کا نمبر تھا وہ 124 تھا، اور اب پاکستان کرپشن میں 140ویں نمبر پہ آ گیا ہے۔ گزشتہ سال پاکستان کا جو اسکور تھا وہ 100 میں سے 31 تھا، اب 100 میں سے 28 ہیں۔ پچھلے 10 سالوں کو دیکھا جائے تو پچھلے 10 سالوں میں 2012 وہ سال تھا جس میں پاکستان میں سب سے زیادہ کرپشن کا انڈیکس تھا، وہ 139ویں نمبر پہ پاکستان تھا، جبکہ موجودہ سال جو ہے، جو پچھلا سال گزرا ہے 2021 کا، وہ 140واں نمبر ہے۔ پچھلے 10 سالوں میں سب سے زیادہ کرپشن یعنی گزشتہ سال ہوئی ہے۔ اب فواد چوہی صاحب کہتے ہیں کہ یہ فائنینشیل کرپشن نہیں ہے۔ ارشاد صاحب وہ کہتے ہیں کہ جو رول آف لا ہے اس کا مسئلہ ہے، ریاست کی جو گرفت ہے اس کی عدم موجودگی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ رول آف لا کس نے قائم کرنا ہے، ریاست کی گرفت کی موجودگی کس نے لانی ہے، اور اس کو مضبوط کس نے کرنا ہے؟ ارشاد صاحب دیکھیں، خان صاحب کا جو بنیادی 2-3 نعرے تھے اس میں ایک تو یہ تھا کہ کرپشن معاشرے میں بہت بڑھ گئی ہے، ناانصافی بہت بڑھ گئی ہے، امیر اور غریب کے درمیان جو فرق ہے قانون کی نظر میں وہ بہت بڑھ گیا ہے، رول آف لا یہاں نہیں ہے، رول آف لا صرف وہ عام آدمی کے لیے ہے۔ تو میں اس کا خاتمہ کروں گا، ملک میں انصاف کا، احتساب کا اور رول آف لا کا، قانون کی حکمرانی کا اہتمام کروں گا۔ یہ بنیادی نعرے تھے۔ اپوزیشن کی اور کامیابی خان صاحب کو، عمران خان صاحب کو اسی بیس پر ملی کہ دونوں بڑی سیاسی جماعتیں جو میدان میں تھیں ان کی لیڈرشپ نہ تو کرپشن کو کوئی ایشو سمجھتی تھی معاشرے کا، اور نہ ہی قانون کو حکمرانی پر کوئی بہت زیادہ اعتماد کرتی تھی۔ رشتہ داروں کو اہم عہدے دے دینا، عزیز اقارب شاہانہ طرز عمل، شاہانہ انداز ہے، بس جس سے خوش ہو گئے، کسی کے گانے سے خوش ہو گئے، کسی کے لطیفوں سے خوش ہو گئے، کسی کی جیل میں خدمت سے خوش ہو گئے تو بس عہدے دے دیے۔ تو خان صاحب سے یہ توقع تھی کہ وہ یہ کام ان کے دور میں نہیں ہوگا۔ خان صاحب جب آ گئے اقتدار میں تو اپوزیشن نے ان پر الزام لگانے کی کوشش کی، لیکن لوگوں نے توجہ نہیں دی، کیونکہ خان صاحب کا دامن جو ہے وہ پاک ہے کرپشن کے الزام سے۔ اب اپوزیشن کی تھرو آؤٹ کوشش ہے کہ کسی طرح خان صاحب کو اور خان صاحب کے ساتھیوں کو کرپشن میں ملوث ثابت کیا شاہ صاحب آپ اپنی بات کنٹینیو رکھیے گا۔ عباس گل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے سیاسی روابط۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا، آپ سے گفتگو کرتے ہیں ارشاد صاحب۔ اچھا، اب وہ ہیلوں بہانوں سے کسی نہ کسی طریقے سے کوئی چیز سامنے لاتے ہیں تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ اگر ہماری لیڈرشپ کرپٹ ہے تو خان صاحب کی جو قیادت میں بھی کوئی ایمانداری اور دیانتداری کے دریا نہیں بہہ رہے۔ اسی طرح اگر ہمارے دور میں یہ اقربا نوازی ہوتی تھی، دوست نوازی ہوتی تھی، بیجا نوازشات ہوتی تھی، تو اس دور میں وہ خان صاحب کا جو فارمولہ ہے خان صاحب پر آزمانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ابھی تک وہ کامیابی نہیں ہو پائی، لیکن اب جو اس قسم کی رپورٹیں آنا شروع ہوئی ہیں، یہ تو شہباز گل صاحب سے پوچھیں گے، ایمنسٹی انٹرنیشنل کے حوالے سے کرپشن کے شخصیت یا تاثر نہیں بن سکتا، اب حکومت پہ یہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل جو ہے اس پر پہلے بھی سوال اٹھتے رہے ہیں۔ آج شہباز گل صاحب نے بھی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے پہلے بھی سوال اٹھتے رہے ہیں، آج شہباز گل صاحب نے بھی کوئی سوالات اٹھنا، وہ تو ہم ان سے پوچھیں گے۔ لیکن یہ بات آنا بذات خود، خواہ وہ رول آف لا کے حوالے سے ہو یا فائنانشیل کرپشن کے حوالے سے ہو،
یہ ایک سنجیدہ ہے کہ کیا اگر یہ مینیپولیٹ ہوئی ہے رپورٹ، یہ تیار کرائی گئی ہے، تو اس موقع پر کیوں؟ بالکل یہ ایک سوال ہے جی۔ تو شہباز گل صاحب شکریہ، آپ موجود ہیں۔ یہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہے، آپ نے دو سوال اٹھائے، ایک تو عادل گیلانی صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے سربیا میں سفیر مقرر کیا تھا، پہلے بھی یہ سوال ویسے اٹھتے رہے ہیں عادل گیلانی صاحب کے حوالے سے، لیکن فواد چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ فائنانشیل کرپشن کی بات نہیں ہے، رول آف لا کے حوالے سے پوائنٹس ہمارے کم ہوئے ہیں۔ تو خان صاحب تو رول آف لا کے سب سے بڑے علمبردار ہیں، تو آپ کے دور میں پوائنٹس کیوں کم ہو گئے؟ دونوں باتوں کا ذرا آپ جواب دے دیجئے پہلے، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد صاحب دیکھیے دو باتیں ہیں۔ سب سے پہلے تو جو میں نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے بارے میں یا گیلانی صاحب کے بارے میں بات کی، وہ آپ کو پتہ ہے ریکارڈ پر ہے، میں نے خود سے بات نہیں کی، وہ تمام اخبارات کے میں نے رپورٹس شائع کی، ایکسپریس ٹریبیون کی، ڈان کی، ان کے اوپر جو کرپشن کے کیسز تھے، اخباری جو خبریں تھیں وہ میں نے شیئر کی۔ پھر ان کو نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ میں سربیا کا نواز شریف صاحب نے ایمبیسڈر بنایا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے ایک اے آر وائی کی سٹوری لگائی، جس میں ابھی جب اے آر وائی کے لوگ گئے وہاں پر ان کے دفتر میں، آپ دیکھ سکتے ہیں دفتر کس طرح کے علاقے میں ہے، کس طرح کا دفتر ہے، اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا۔ اور وہاں وہ پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں عادل صاحب سے رابطہ کریں، انہوں نے منع کیا ہے، وچ مین وہاں سے پراما فشائے یہی لگ رہا ہے کہ عادل صاحب ہی اس کے کرتا دھرتا ہیں سارے ابھی بھی۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس ساری چیز سے، یہ تو پہلی بات ہوگی، ان کو آنا چاہیے آگے اور اپنی امپارشلٹی کے بارے میں بات کرنی چاہیے۔ ہمارا کام ہے سوال اٹھانا اور ان کا کام ہے جواب دینا، کیونکہ وہ ایک رپورٹ دیتے ہیں تو ان کو اپنی امپارشلٹی جو ہے وہ اس پہ بات کرنی چاہیے آگے، پہلی بات۔ دوسری بات، آپ نے بات کی اس رپورٹ کے مندرجات کی۔ ایک منٹ کے لیے اگر مان بھی لیا جائے اس رپورٹ کو کہ یہ بالکل یہ رپورٹ جو ہے یہ میرٹ کے اوپر بنی ہے، میں پہلے تو میرے بہت سارے کویسچن ہیں اس کے اوپر، لیکن اگر ایک منٹ کے لیے مان بھی لیا جائے تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ رپورٹ کی ایک ریسرچر کے طور پر مجھے دیکھنا پڑے گا کہ یہ رپورٹ کیسے مرتب ہوئی ہے۔ یہ رپورٹ جو مرتب ہوئی ہے اس میں 8 ڈفرنٹ قسم کی جو سٹڈیز ہیں، ان سٹڈیز کا مجموعہ کیا جاتا ہے اور ایوریج آؤٹ کر کے لیا جاتا ہے۔ اس میں جن چیزوں میں ہمارے سکور کم ہوئے ہیں اس میں ایک تو جو نیریٹو ویسٹ کا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پوری طرح سے جمہوریت نہیں ہے، یہاں کنٹرولڈ جمہوریت ہے، یہاں پر جو عوامی نمائندے ہیں ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں۔ اب میں حیران ہوں کہ ویسٹ کیسے کہتا ہے یہ باتیں، یہ نواز شریف کے زمانے میں بھی کہتے تھے، اس زمانے میں کہتے تھے کہ جس زمانے میں شہباز شریف کا جو چپڑاسی تھا جس کی 9,000 روپے تنخواہ تھی، ملک مقصود چپڑاسی اس کا نام، اس کے اکاؤنٹ میں 4 ارب روپے جمع ہو رہے تھے، اس میں تو آزاد تھا عوامی نمائندہ شہباز شریف ہی تھا نا پنجاب سے، اس میں اسے کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں روک رہی تھی، اس میں اسے کوئی فوج کا ادارے نے اس کام سے اسے منع نہیں کیا ہوا تھا۔ لیکن جب بات آ جائے کہ آپ نے سکول اچھے دینے ہیں، ہسپتال بنانے ہیں، تو تب سارے کا سارا جو گلہ ہے وہ فوج کے ساتھ، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کہ وہ کھل کے ہمیں کام نہیں کرنے دیتی۔ جب وہ جندال کو مل رہے تھے کشمیر میں جا کے، سن لیجیے گا، جب وہ جندال کو مل رہے تھے کشمیر میں جا کے تو تب کسی اسٹیبلشمنٹ نے انہیں نہیں روکا، لیکن جب وہ حریت کو انہوں نے ملنے سے انکار کیا تو تب شاید ان کو روک دیا ہو۔ ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے کہ آپ کا جو کویسچن مارک ہے وہ عادل گیلانی صاحب پہ ہے یا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پہ ہے یا دونوں پہ ہے؟ وہ تو میں بات کر کے آگے نکل گیا نا، وہ تو آپ کو میرا خیال سمجھ آ گئی ہوگی، میں نے وہ بات نہیں، آپ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مندرجات پہ بات کر رہا ہوں۔ انٹرنیشنل کے کرائٹیریا کی بات کر رہے ہیں نا۔ جی میں دو باتیں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو بھی کسی کا لوکل نمائندہ ہوتا ہے، آپ نے اس کی ساکھ کو دیکھنا ہے نا۔ شیل کمپنی تو انٹرنیشنل کمپنی ہے، لیکن آپ تو یہاں شیل سے پیٹرول ڈلواتے ہیں نا اپنے ہاں، آپ اسی کے معیار کی بات کریں گے نا جو یہاں پہ ہوگا۔ میں تو اسی کی بات کی کر رہا ہوں جس نے یہاں پہ رپورٹ دی ہے، جو یہاں کا چیپٹر ہے، میں تو ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ میں آپ کو یہ تھوڑی نہ بتاؤں گا برٹش پیٹرولیم جو ہے وہ وہاں کیا کر رہی ہے، اگر ان کا یہاں پیٹرول پمپ ہوگا تو میں تو یہاں کی بات کروں گا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ماضی میں عمران خان صاحب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو کیسے کوٹ کرتے رہے، یہ پہلے کریڈیبل کیوں تھا ادارہ اور اب کیوں نہیں ہے؟ ہاں جی، یہ دیکھیے، ہم اکثر یہ بات آپ بھی کرتے ہیں اور ہم بھی کرتے ہیں
کئی دفعہ CNN ایک سٹوری دیتا ہے اور آپ ان کو بہت کریڈیبل کہتے ہیں, پھر وہی CNN کوئی سٹوری کرتا ہے اور آپ سب کہتے ہیں کہ سٹوری درست نہیں, کیونکہ آپ اس کی حقیقت جانتے ہیں. اب اگر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل مجھے یہ بتائے کہ جب ملک مقصود چپڑاسی جس کی تنخواہ 9,000 روپے تھی, اس کے اکاؤنٹ میں 4 ارب روپے جمع ہو رہے تھے, اس ٹائم تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو لگتا تھا کہ پاکستان میں کرپشن کم ہو رہی ہے. اور آج جب پوری دنیا کے ادارے, اکانومسٹ ہو, ورلڈ بینک ہو, وہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہو, وہ بل گیٹس ہو, وہ دنیا کی IMF ہو, کوئی ادارہ ہو, کوئی پرسنالٹی ہو, وہ یہ کہہ رہی ہو کہ پاکستان میں گورننس بہترین ہے, کوئی ایک بڑا سکینڈل بھی گورنمنٹ کے اوپر ابھی تک اس کے کسی وزیر مشیر پہ نہ آیا ہو, کوئی ملک مقصود چپڑاسی ابھی تک نہ نکلا ہو اس حکومت کا, کوئی 4 اپارٹمنٹ نہ بنے ہوں وہاں پر, کوئی 16 ارب کی ملازمین کے اکاؤنٹ میں ٹرانزیکشنز نہ ہوئی ہوں, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں اوور آل سویپنگ سٹیٹمنٹ کے کرپشن بڑھ گئی. ہمیں اس رپورٹ کو اندر سے جا کے دیکھنا پڑے گا. یہ رپورٹ یہ نہیں کہہ رہی کہ حکومت کرپشن کر رہی ہے, یہ رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ لوگوں کی پرسپشن اس بات کے بارے میں زیادہ ہو گئی ہے کہ ملک میں جو عدالتی نظام ہے, رول آف لا ہے, انصاف کا نظام ہے, وہ صحیح کام نہیں کر رہا. تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں, پرسوں پرائم منسٹر صاحب نے بھی یہی بات کہی ہے آپ کے سامنے, ہم بھی آپ کو روز ہی کہہ رہے ہیں کہ جو چھوٹا چور ہے بیچارہ, کبوتر چور کی پچھلے دنوں آپ نے خبر دیکھی تھی, اس کی ضمانت ریجیکٹ ہو گئی, اور جو بڑے چور ہیں ان کو کئی دفعہ ہفتے والے دن ضمانت مل جاتی ہے, اتوار والے دن مل جاتی ہے. سو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ پرسپشن کی حد تک تو ہم اسے چیلنج نہیں کرتے. ڈاکٹر صاحب, گزارش یہ ہے کہ آپ کا پرائم منسٹر کا حکومت کا گلہ عدالتی نظام سے ہے, قانونی نظام سے ہے, اگر میں درست سمجھاؤں تو, لیکن عوام کا گلہ آپ سے ہے, آپ کے ووٹر کے گلہ آپ سے ہے کہ ہم نے آپ کو منتخب کر کے اقتدار کے ایوانوں میں اس لیے بھیجا تھا کہ آپ عدالتی نظام میں, قانونی نظام میں اصلاحات لائیں گے تاکہ عام آدمی کو بھی میاں نواز شریف صاحب کی طرح, زرداری صاحب کی طرح جلد انصاف مل سکے. اس حوالے سے 3.5 سال میں اگر کچھ نہیں ہوا تو وہ کون ذمہ دار ہے؟ دیکھیے, میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ کچھ نہیں ہوا, ہوا تو بہت کچھ, لیکن شاید اتنا نہیں ہوا جتنا ہونا چاہیے تھا. یہاں میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ عوام آپ سے سوال کرتی, بالکل عوام کا یہ حق ہے, عوام نے ہمیں چنا ہے, ہم ہی سے سوال کرنا اور ہم ہی نے جواب دینا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی سمجھنا ہے کہ اگر عوام ہم سے سوال کرتی ہے تو جس کام کے اوپر پوری طرح سے ہمارے پاس قانونی طاقت نہیں ہے اس کام کو کرنے کی, اور وہ طاقت کسی اور ادارے کے پاس ہے, تو ہم نے اپنا سوال بھی وہاں رکھنا ہے. ہم نے عوام کا وہ سوال آگے رکھنا ہے جا کے. معاف کیجیے, فار ایگزامپل آپ ایڈیٹر ہیں ایک اخبار کے, اب آپ کو جو ایک صحیح جمہوریت ہے, جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ اپنی مرضی سے خبر لگاتے ہیں. مثلا ہمارا 5.37 کا جو فگر آیا جس دن اکانومی کا, جو کہ میرے خیال سے ایک بہت بڑی خبر تھی. جب میں نے 92 روزنامہ دیکھا تو اس میں وہ بالکل ہی غائب تھی, کوئی میجر ہیڈ لائن کے اوپر وہ نہیں کھڑی تھی. میں آپ کو چیلنج نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں آپ کا اختیار ہے نا, آپ کو انڈیپینڈنس دی ہوئی ہے نا صحافت کے اعتبار سے, تو بالکل ہم احترام کرتے ہیں آپ کی انڈیپینڈنس کا. اسی طریقے سے اب آپ کو یہ سمجھنا پڑنا ہے کہ عدالتی نظام میں عدالتوں کو بھی انڈیپینڈنس ہے. جیسے میں آپ کے سامنے سوال اٹھا سکتا ہوں بڑے احترام کے ساتھ, ویسے عدالتوں کے سامنے بھی سوال اٹھا سکتا ہوں. اب یہ نہیں کہ ایک چیز میرے کنٹرول میں نہیں. اب دیکھیے, ڈے ٹو ڈے شہباز شریف کی ہیئرنگ کرنا میرے کنٹرول میں تو نہیں ہے نا, میری حکومت کے کنٹرول میں تو نہیں ہے نا اس چیز کو. تو ہم نے کوئی دروازہ تو کھٹکھٹانا ہے نا, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ عوام کی یہ جو پرسپشن ہے کہ جو طاقتور ہے اس کے چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں 4 ارب روپیہ رشوت کا, منی لانڈرنگ کا, دھوکہ دہی کا, لوٹ مار کا جمع ہوا ہے. دوسرا پھر مسرور ہے ایک اور ملازم, اور 14 اور ملازم ہیں. ان تمام لوگوں کے اکاؤنٹس کے اندر 17,000 ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں, 17,000 ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں جو اس طرح کی منی لانڈرنگ اور جال سازی کے پیسے کی ہوئی ہیں. بات یہ ہے کہ جو ہمارے ذمہ جو تھا وہ ہم نے کام دے دیا, اب ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آگے کام چلے. ڈاکٹر صاحب,
گزارش یہ ہے کہ آپ کے جو لا آفیسر ہیں، آپ کے لیگل ٹیم ہے، عدالتوں سے اعلان کرنا، عدالتوں سے گزارش کرنا، ریکویسٹ کرنا کہ وہ اپنے کام کو بڑھائیں، یا زیادہ سے زیادہ ججوں کی تعیناتی جو ہے وہ آپ نے کرنی ہے، کسی اور نے تو نہیں کرنی. نہیں، یہ دیکھیں، یہ بات تو آپ کی درست ہے کہ جو ہمارے کرنے کے کام ہیں وہ ہم نے کرنے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیے کہ میں نے دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ عدالت کو اگر یہ لگتا ہے کہ یہ واقعی ایک بڑا اور امپورٹنٹ کیس ہے، اور جب ایک پبلک ریپریزنٹیٹو پیسہ کھاتا ہے تو اس سے بڑا کوئی کیس تو اور کوئی نہیں ہوتا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کیوں نہیں ہو رہی؟ ہونی چاہیے اس کی ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ. اس کے لیے ان کو حکومت سے کوئی چیز درکار ہے تو وہ ہمیں خط لکھیں گے اور ہم اسی ٹائم پرووائڈ کریں گے. اگر وہ ہمیں نہیں بتائیں گے، انہیں لگے گا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، تو پھر ہم ان سے درخواست کریں گے، بصد احترام درخواست کریں گے کہ جب ایک کبوتر چور اندر بیٹھا ہوا ہے تو یہ مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں 4 ارب آیا ہوا ہے، وہ مان گیا مقصود چپڑاسی شہزاد کہ یہ شہباز شریف کی کرپشن کا پیسہ ہے، تو اس کیس کو بھی آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، شہزاد اکبر صاحب ہمارے پروگرام میں تھے پچھلے ہفتے. میں نے ان سے گزارش کی کہ جب آپ ایک کیس میں 112 گواہ رکھیں گے تو اس کا فیصلہ 3 سال میں تو نہیں آ سکتا. انہوں نے کہا کہ جی وہ لنکیج ملانے ہوتے ہیں. کل علی ظفر صاحب نے کہا کہ جی زیادہ گواہ جو رکھے جاتے ہیں اس کی وجہ سے طوالت ہوتی ہے. تو یہ تو پراسیکیوشن کی سائیڈ سے اس کا عدالتوں کو تو ہم ذمہ دار قرار نہیں دے سکتے. دیکھیے، پہلی بات یہ کہ میں ایک وکیل نہیں ہوں، اس لیے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ 112 رکھنے چاہیے یا 12 رکھنے چاہیے. یہ تو آپ کو کسی وکیل سے پوچھنا پڑے گا اور وکلا ہی اس کے اوپر ایک رائے دیں گے. رہی بات آپ نے ان کے جانے کی بات کہی، تو دیکھیے جو کیپٹن ہوتا ہے وہ اسی لیے کیپٹن ہوتا ہے کہ وہ ڈفرینٹ لوگوں کو ڈفرینٹ پوزیشنز کے اوپر کھلانے کا فیصلہ کرتے ہیں ڈفرینٹ ٹائم کے اوپر. اب اگر وہ فواد چودھری سائنس منسٹریز میں تھے اور وہاں سے وہ ان کو انفارمیشن میں لے کے آئے ہیں تو آپ کا سوال نہیں ہو سکتا کہ ایسا کیوں ہوا ہے، یا وائس ورسا کوئی اور بات. تو اسی طرح جو شہزاد اکبر صاحب کی بات ہے اس میں ان کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے کوئی اور رول سوچا ہے جہاں پر وہ زیادہ بہتر کام کر سکتے ہیں، اور یہاں پر ان کا خیال ہوگا کہ انہوں نے کسی اور کو اپوائنٹ کرنا ہے جو اور بہتر کام کرے، تو اس میں کوئی بری بات نہیں. یہ تو بالکل پرائم منسٹر کا حق ہے، ان کی ثوابدید ہے اپنی ٹیم کے کھلاڑیوں کو جہاں جہاں وہ کھلانا چاہتے کھلائیں. لیکن یہ ہم عام طور پر سنتے ہیں کہ جس آدمی کی جہاں ضرورت ہے یا جہاں کوئی پرفارم نہیں کر رہا اس کو تبدیل کیا جاتا ہے. یہ بزدار صاحب 3.5 سال سے ملک کے سب سے بڑے صوبے کو چلا رہے ہیں، ان کے بارے میں بھی کوئی کرائیٹیریا ہے پرفارمنس کے حوالے سے؟ دیکھیے، ابھی آپ کے سامنے ایک سروے آیا جس میں بزدار صاحب نے لیڈ کیا ہے سب سے زیادہ آگے. اب وہ کرائیٹیریا سروے میں تو دلچسپ بات ہے، 22 کروڑ کی آبادی میں سے 3700 لوگ ہیں، اور عمران خان صاحب کی مقبولیت کم ہوئی ہے، بزدار صاحب کی بڑھ گئی ہے. بزدار صاحب کی باری، آپ بزدار صاحب کی باری پہ آپ سروے کے نمبر بھی گرنا شروع ہو گئے. پہلے بھی اتنے ہی ہوتے ہیں، کبھی 37,000 نہیں لیتے، اتنا ہی ہوتا ہے، 2-3-4,000 5,000 کا سیمپل ہی لیتے ہیں، اسے بڑے سیمپل نہیں لیتے. اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب سے زیادہ مقبول ہو گئے ہیں. یہ ہمارے لیے لیکن اس ٹائم بات یہ ہے کہ وہ پنجاب میں جب انہوں نے پرسپشن ان کی کے اوپر بات کی بزدار صاحب کی، تو انہوں نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو وہ مقبول ہوئے نا. آپ کے سامنے سروے رزلٹ ہم نے تو نہیں کروایا. صحیح ہے سر. یہ ایک لاسٹ کویسچن ہے، قانون کی حکمرانی اور ریاست کی گرفت کی عدم موجودگی، یہ ریاست کی گرفت مضبوط کرنے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بزدار صاحب نے کتنا کام کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے؟ دیکھیے، ریاست کی گرفت جو ہے وہ تو ہوگی، جو بزدار صاحب کا کام ہے وہ تو ہے لیجسلیشن ہو، وہ تو ہے کہ جو لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں ان کے انڈر وہ کام کرے. تو لیجسلیشن تو تاریخی ہوئی، بہت سارے قوانین نئے پاس کیے گئے. رہی بات پولیس کی، تو آپ کو پتا ہے کہ بہت انڈیپینڈنس دی گئی ہے پولیس کو. ابھی بھی جو پولیس چیف ہیں ان کو مکمل انڈیپینڈنس ہے اور وہ کام کر رہے ہیں، اور زیادہ تر کیسز جو ہیں وہ ریکڈ ٹائم کے اندر ان کو سالو کیا جاتا ہے، اور سالو کیا گیا ہے ماضی میں بھی. تو بہرحال بہتری کی گنجائش ہر جگہ ہوتی ہے، یہاں بھی ہے. لیکن میرے خیال میں اگر دیکھیں دونوں سائڈ، لیجسلیشن اور امپلیمنٹیشن، دونوں سائڈ پر کام ہو رہا ہے. جی ٹھیک.
ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر شہباز کے وقت آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. بہرحال ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ذرا اسی پہ ہم بات کریں گے کہ تب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا جو رپورٹ تھی اس کو کیوں کوٹ کیا جاتا تھا، اور اب اگر وہ ایک سروے یا ایک رپورٹ دے رہے ہیں تو اس پہ حکومت جو ہے وہ نالاں کیوں ہے. بریک کے بعد بات کریں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان قاہرہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا. قاہرہ صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. قاہرہ صاحب 2012 میں جب آپ کی حکومت تھی تو جو سی پی آئی انڈیکس تھا وہ کوئی 139ویں پوزیشن تھی ہماری. اس حکومت نے تو آپ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، 140واں نمبر ہے. یہ سروے پاکستان کے عوام کے جو ابھی حالات ہیں اس کی کتنی عکاسی کرتا ہے؟ بہت سارے فرمائشی اور سفارشی سرویز ہوتے ہیں جی. میں سرویز کو بنیاد بنا کے کبھی یہ بات نہیں کہتا. ہمارے دور میں دہشت گردی تھی، عالمی کساد بازاری تھی، بحران تھے، اور دہشت گردی نے جکڑا ہوا تھا پورے ملک کو، اور ہمیں بہت بڑا بحران پہلے سے کنٹینیو تھا. ہمارے دور میں وہ بہت سیویرٹی اختیار کر گیا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ کے ملک کے ایک حصے میں پاکستان کا پرچم اتار دیا جائے، سوات وزیرستان میں، سوات میں، ملکانڈ میں، تو پھر اعتماد لوگوں کا کیا ہوتا ہے جب جی ایس کیو بھی انڈر اٹیک ہو، عبادت گاہیں بھی انڈر اٹیک ہوں. تو اس دور میں یہ مینٹین کرنا بھی بہت مشکل تھا. اور پھر عالمی کساد بازاری کی وجہ سے تیل کی قیمتیں $55-56 سے $156 تک چلی گئی تھی، اور $140-42 تک بہت عرصہ رہیں. اس کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک بحران ہوا، ساری دنیا کے بینک بیٹھ گئے، ایئر لائنز بیٹھ گئی، بہت بڑا. اور ورلڈ مارکیٹ میں ایپیٹائٹ تھی، جو ایبزارپشن کیپیسٹی ہوتی ہے یا جو پرچیزنگ پاور ہوتی ہے وہ کم ہو گئی. اس کے باوجود ہم نے کوشش کی تھی. ہاں مہنگائی ضرور ہوئی، لیکن ہم نے مہنگائی کو ایڈریس کرتے ہوئے تنخواہیں بڑھائیں، ہم نے پینشنیں بڑھائیں، ہم نے کسانوں کو فصلوں کی قیمتیں دیں. اس کے نتیجے ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا، ہم نے روزگار کے ذرائع کھولے، اور اس کے نتیجے میں جو مہنگائی کا اثر تھا وہ کم ہوا، اور پاکستان میں سرکولیشن آف منی بڑھی، پاکستان کی ایکسپورٹس بھی بڑھی. آج تو یہ نعرے مار رہے ہیں نا، ہم نے پاکستان کا ریکارڈ $25.5-26 ارب تک ہم ایکسپورٹ کو لے کے گئے. وہ دور جب کہ دنیا میں معاشی بحران تھا، جب پاکستان میں دہشت گردی تھی، اس دور میں ہم لے کے گئے تھے. اور اس سے یہ ہوا تھا کہ اکانومی چلی، منی سرکولیشن ہوئی، تنخواہیں بڑھیں، پینشنیں بڑھیں. جو ایکیوٹ غربت والے علاقے تھے یا غربت والی کلاس تھی اور خواتین تھی، ان کو ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے سپورٹ فراہم کی. اور پرائیویٹ سیکٹر میں بہت سارا پیسہ جنریٹ ہوا کیونکہ ٹریڈ ہوئی. پاکستان کے کسان کو بہت سارا پیسہ جو فصلوں کی قیمت تھی اس کے نتیجے میں دیا گیا. اس کے نتیجے میں مہنگائی کے اثر، آج کی مہنگائی جو ہے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آج ان کو کووڈ کی بات کی جاتی ہے. کووڈ ساری دنیا میں آیا، اس کے اثرات بھی آئے، لیکن آج $70 سے کم ہے تیل کی قیمت. آج 170 نہیں ہے، 150 نہیں ہے. اس کے باوجود تیل کی قیمتیں روز بڑھتی ہیں، اس کے باوجود بجلی کی قیمتیں روز بڑھتی ہیں. یہ بات کہ جی ہماری ان کے دور میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے دور میں ترقی بڑی ہوئی ہے، ترقی کے انڈیکس بتاتے ہیں، اور اسی طرح کے فرمائشی سرووں سے وہ چیزیں آتی ہیں. انڈیکس اگر درست بھی ہو تو ارشاد صاحب گزارش یہ ہے کہ وہ ترقی جو امیر کی عمارت میں اضافہ کرے، اس کی دولت کے پہاڑ بڑے کرے، اور غریب کی غربت میں اضافہ کرے. جب پاکستان کی دولت بڑھ رہی ہے، دولت مند کلاس کے پاس بہت ساری دولت آ رہی ہے، لیکن دوسری طرف ان 3-3.5 سالوں میں 2-2.5 کروڑ کے قریب لوگ مزید غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں. تو اس ترقی کو ہم کیا کریں؟ اس ترقی کو کیا معنی پہنائیں؟ نہ تو پاکستان کا ریونیو سے بڑھ رہا ہے، نہ پاکستان کی امپورٹس اس سے کم ہو رہی ہیں، نہ ہماری ایکسپورٹس اس لیول پہ جا رہی ہیں. ہاں پاکستان میں جو کاروباری طبقہ ہے اس کی دولت میں بڑا اضافہ ہوا ہے، اور بڑے کاروباری دولت میں بڑا اضافہ ہوا ہے. اور یہ بات وزیر اعظم صاحب نے خود اپنی تقاریر میں کئی دفعہ کہی کہ پاکستان کے جو
उमरा हैं, अमीर तबका है, बड़े कारोबारी लोग हैं, उन्होंने बहुत पैसा, कुछ 11-1200 अरब की बातें कर रहे थे वज़ीर आज़म साहब। कायरा साहब एक ब्रेक लेते हैं, कायरा साहब एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के सियासी हालात हैं। पीडीएम ने भी आज सर जोड़े, बड़ी उनकी डिटेल मीटिंग रही, कुछ फैसले किए महंगाई मार्च के, उन्होंने इस पर भी बात करेंगे। पीपल्स पार्टी इन हालात में कहाँ खड़ी है, एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कायरा साहब, फजलुर रहमान साहब कहते हैं जी 23 मार्च को महंगाई मार्च हम करेंगे। दूसरी जानिब कल आपने एक डिमॉन्स्ट्रेशन की, ट्रैक्टर ट्राली मार्च की, फिर आप भी 27 फरवरी को मार्च करने वाले हैं। ये जो मुनक़सिम मार्च हैं ये हुकूमत पे दबाव तो डालेंगे, लेकिन आप समझते हैं कि इसको घर भी भेज पाएंगे? घर भेजने का तो एक और अमल है, वो जो आईनी और कानूनी है, लेकिन इन मार्चेस के जरिए ही आप जमहूरी तरीके से हुकूमत के ऊपर, हुकूमत के इत्तेहादियों के ऊपर, हुकूमत के मेंबरान के ऊपर दबाव बढ़ाते हैं कि वो मेंबरान भी अपनी हुकूमत के रास्ते छोड़ें और उनके इत्तेहादी भी उनको छोड़ें, क्योंकि अवाम उनको छोड़ चुके हैं। यही एक तरीका है। ये बात दुरुस्त है कि अगर हम इकट्ठे मार्च करते, इकट्ठे होते, इकट्ठा एहतजाज होता तो यकीनन ताकतवर होता, यकीनन ज़्यादा मौसर होता, लेकिन हमारे दोस्तों ने हमारे लिए रास्ते नहीं छोड़े अनफॉर्चुनेटली, और हम उनके लिए भी दुआगो हैं। वो भी पाकिस्तान में जमहूरी अमल की बहाली के लिए कोशां हैं, तो उनके लिए भी दुआगो हैं। हम भी बहरहाल वही करेंगे कि पाकिस्तान के लोगों को मोटिवेट करें, मोबिलाइज करें, इस हुकूमत के ऊपर, इनके मेंबरान के ऊपर और इनके इत्तेहादियों के ऊपर दबाव बढ़ाएं कि वो इनका साथ छोड़ें और जो इस हुकूमत से जान छुड़ाने का रास्ता पैदा किया जा सके। और सियासी कायरा साहब, माजी का तजर्बा ये है, आपकी एक तवील जदोजहद है सियासी, कि जब भी किसी तब्दीली का कोई अमल मुत्तहदा अपोजिशन के बाहमी इत्तेहाद, रब्त व ज़ब्त, मुशावरत के बग़ैर नहीं हुआ। क्या वजह, आप इकट्ठे थे और साल पहले अचानक ही आप अलग अलग हो गए, अब फिर इकट्ठे होने की कोई तदबीर नहीं हो रही किसी तरफ से? इरशाद साहब, आपको पता है, आपकी बात दुरुस्त है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने, उससे पहले मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहब ने MRD बनाई, बीबी शहीद ने ARD बनाई। हमने रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी के लिए बड़ी स्ट्रगल की, मारें भी खाई, तकलीफें भी झेली और बहुत सारे सब्र भी किए। अपने साथ होने वाली ज़्यादतियों को भुला के भी हम आगे बढ़े। बीबी शहीद चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करने भी गई थी मियाँ साहब के पास। हमने ये सारे अमल किए हैं। आज भी हमने PDM इसी नुक्ता नज़र के तहत बनाई थी, होस्टेड उस प्रोग्राम में, और हमने सब जमातों को साथ लेके चलने का फैसला किया था। लेकिन फिर पता नहीं क्यों हमारे साथियों को ये प्रॉब्लम हो गया कि वो पीपल्स पार्टी और ANP से जान छुड़ाना पड़ गई उनको। शायद खाकान अब्बासी साहब ने एक मुनासिब हरकत की, एक नामुनासिब तरीका कार इख्तियार किया, जिसका ना उनको इख्तियार था, ना मैंडेट था। वो उन्होंने एक शोकाज दे दिया हमें। तो आरिफ साहब, ये बात तो बहरहाल है कि आप शख्सी या जमाती इज्जत का ख्याल तो रखना होगा ना जी। हम बाकियों का रखें, बाकियों को हमारी इज्जत का ख्याल रखना होगा। अगर आप बाकियों के लिए रास्ते बंद करेंगे तो उसी लिए पीपल्स पार्टी उससे अलग हुई, ANP को भी अलग होना, उन्होंने भी अलग होने का फैसला किया कि अगर आप बाकी जमातों के इवन इज्जत और अबरू का ख्याल रखना होगा, उनके सियासी मुफादात का ख्याल रखना होगा। हम तो सियासी नहीं कर रहे थे, लेकिन हम अलग हुए। कायरा साहब, एक सदारती निज़ाम की बहस शुरू हो गई है, तो आप क्या समझते हैं कि ये बाकायदा हुकूमत की तरफ से या किसी ख़ास तबके की तरफ से बाकायदा सोची समझी तजवीज़ या साजिश है, या वैसे ही सोशल मीडिया ने बहस शुरू कर दी है? तो बिल्कुल मैं इस पे बात करता हूँ आरिफ साहब। और हम जब तक PDM में थे, PDM के जलसे भी कामयाब हुए, PDM का प्रेशर भी था, PDM ने बाय इलेक्शन पीपल्स पार्टी की तजवीज़ पर लड़े और जीते, PDM ने सेनेट का इलेक्शन पीपल्स पार्टी की तजवीज़ पर लड़ा और जीता, वरना वो तो बायकाट करने वाले थे। जो अदम एतमाद की तहरीक का भी हमने कहा था, वो बड़ा आला वक्त था, अगर बांध दिया जाता तो अब हुकूमत फारग होती। चले, अब भी हम आज भी उनके लिए दुआगो हैं। ये बात बहरहाल आपकी दुरुस्त है कि अगर अपोजिशन मुत्तहिद होती तो ज्यादा बड़ा दबाव होता। रही बात सदारती इंतखाब की या सदारती निज़ाम की, इरशाद साहब, आपने मेरी सियासी उम्र से ज्यादा आपका तजुर्बा है सहाफत का। आपने बहुत दफा देखा होगा पाकिस्तान में इस तरह के शोशे बहुत छोड़े गए।
جب کبھی پاکستان کی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ عوام کی توجہ ان کے لوکل مسائل سے ہٹائی جائے، یعنی اس وقت منی بجٹ آیا ہے، تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، گیس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، عدم اطلاع لوگوں کو ان کے خلاف تحریکیں چلانے کی بات ہو رہی ہے، تو کبھی صوبہ پنجاب جنوبی پنجاب کی بات کی جاتی ہے، کبھی صدارتی نظام کے شوشے چھوڑے جاتے ہیں، کبھی 4 لوگ جو ان کے شوشے چھوڑتے ہیں کہ وہ مسلم لیگ والے جا کے کسی کو ملے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ اگر 4 لوگ ملے ہوں تو کیا وہ اکٹھے جا کے کہیں گے کہ ہم وزیر اعظم بننے والے ہیں؟ اگر ملے ہی ہوں تو کیا دوسرا صدارتی نظام جو ہے، جو جنوبی پنجاب کا صوبہ ہے، آج 3.5 سال کے بعد جب آپ جانے والے ہیں، اب آپ کو یاد آیا ہے کہ آئیں بیٹھیں، اور اس میں تجویز ایک ٹویٹ کے ذریعے آ گئی، ایک خط کے ذریعے آ گئی. یہ نان سیریس سا ماحول ہے. صحیح ہے قاہرہ صاحب، یہ ڈائیورجن پالیسی آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں ڈائیورجن کے. بہت شکریہ قمر زمان قاہرہ صاحب آپ کے وقت کے. ارشاد صاحب، شہزاد اکبر صاحب تو اپنے منصب سے رخصت ہو گئے، ان کی جگہ بہت سے نام ہیں، بہت سے قیاس ہیں، لیکن آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں کہ کون ہے جو اب ریپلیس کر رہا ہے شہزاد اکبر صاحب کو؟ یہ فیصلہ تو عمران خان صاحب نے کرنا ہے. 5 لوگوں کا ایک پینل میری اطلاع کے مطابق پیش ہوا ہے، اور عمران خان صاحب کے مشیر بھی ان کو مشورے دے رہے ہیں، اور ادارے بھی ان کو اپنی انپٹ دے رہے ہیں. کچھ نام میرے علم میں آئے ہیں، اس میں ایک بریگیڈیئر مصدق عباسی صاحب ہیں جو پہلے نیب سے وابستہ رہے ہیں، ڈی جی نیب پشاور رہے ہیں. جی ہاں. سابق ڈپٹی چیئرمین نیب حسین اصغر صاحب، یہ تو حال ہی میں انہوں نے استعفے کی خبر ہم نے جی اپنے پروگرام میں. تو اب کیا ان کے مشیر لگنے کی خبر بھی آپ دے رہے ہیں؟ اب نہیں، مشیر وہ لگتے یا نہیں لگتے، لیکن نام ان کا بھی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ٹاپ آف دی لسٹ ہوں. جی. اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب کا نام چل رہا ہے. جی. نعیم بخاری صاحب کا نام چل رہا ہے. اب ایف آئی اے کے حوالے سے ایک نام ہے، تو وہ حسین اصغر صاحب ہیں، یا ایف آئی اے کے موجودہ جو سربراہ ہیں وہ کون ہیں؟ عباسی صاحب جو ڈی جی ایف آئی اے کی آپ بات کر رہے ہیں. عباسی صاحب تو نہیں ہے نا، جو سابق آئی جی تھے کے پی کے. نہیں، وہ تو ثناءاللہ عباسی وہ ہیں ڈی جی ایف آئی اے. اچھا، ہاں، اس طرح کے نام چل رہے ہیں. وہ تو سرونگ ہے نا، ثناءاللہ عباسی تو سرونگ ہے، وہ تو مشیر نہیں لگ سکتے نا، وہ تو سرونگ ہے، سرونگ آفیسر ہے. تو ان سے پہلے کون تھے جو جی آئی ٹی کے سربراہ تھے؟ واجد ضیاء صاحب. کئی نام ہیں. اب دیکھتے ہیں قرائے فعال کس کے نام پہ. اگر تو اگر تو اداروں کی مانی گئی تو کوئی لیگل ایکسپرٹ ہوگا، کوئی وکیل لگے گا، کوئی وکیل لگے گا میرا خیال ہے. اچھا. اگر مشیروں کی مانی گئی تو کوئی سابق بیوروکریٹ لگے گا، تو پھر کوئی سابق بیوروکریٹ، سابق وہ ہوگا. میری اطلاع اب اس یہی میں ہے. دیکھیں نا سر، اب دیکھتے ہیں کہ انٹرسٹنگ جو ہے، میرا خیال ہے کہ اب یہ کل یا پرسوں تک فیصلہ ہو جائے گا. دیکھیں بریگیڈیئر مصدق عباسی صاحب جو ہیں وہ پہلے بھی نیب کے معاملات دیکھتے رہے، ڈی جی آپریشن نیب اسلام آباد رہے، ڈی جی نیب پشاور رہے. بیک گراؤنڈ ان کا فورسز سے آبویسلی. حسین اصغر صاحب پولیس آفیسر رہے، پھر وہ ڈپٹی چیئرمین نیب رہے. اچھا جی. اس کے بعد نعیم بخاری صاحب مائناز وکیل. اظہر صدیق صاحب ان کا تو وکالت کا ہی ہے تجربہ. اور ایک نام آپ نے اور لیا، نعیم بخاری صاحب کا نام آپ نے لیا، اور واجد ضیاء صاحب کا بھی نام لیا. اب یہ ہیں تو مختلف شعبہ جات سے لوگ، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ شہزاد اکبر صاحب جیسا جو ان کا قد کاٹ تھا، اور سیاسی طور پہ بھلے عملی طور پہ وہ احتساب نہ کر سکے، لیکن سیاسی طور پہ انہوں نے احتساب کو بھرپور طریقے سے زندہ رکھا. اب اپروچ ان کی جو بھی آتا ہے اس کی اپروچ ارشاد صاحب کیا ہونی ہے؟ کیا یہ ٹیکنوکریٹ لوگ پی ٹی آئی کا سیاسی احتساب مشن اس کو بھی پروان چڑھا سکیں گے؟ یہ اصل میں خان صاحب کے سوچنے کی بات ہے. خان صاحب کے جو پرابلم ہوئے 3.5 سال میں، اس میں بھی ان کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ٹیم جب انہوں نے بنائی، کچھ تو ہے ان کی پارلیمانی مجبوری
کہ کچھ لوگ تو ان کو ادھر ادھر سے ملے جہیز میں جس طرح ملتے ہیں کہ آپ اسمبلی ہے اس کے ممبران ہیں، الیکٹیبلز ادھر ادھر سے آپ نے اکٹھے کیے ہیں، آپ کے اتحادی ہیں، لیکن ایسے یہ مناسب پر جہیز آپ میکے سے آیا تھا؟ یا جہاں سے بھی ہے، لیکن آپ کے کنوکشن والے لوگ جو آپ کے ایجنڈے سے 100% متفق نہ ہوں، بلکہ آپ کے ایجنڈے کو جانتے ہی نہ ہوں، ان کو آپ بڑے بڑے منصب جب دے دیں گے تو وہ کچھ کر نہیں پائیں گے، کیونکہ وہ کرنے کی ایک تو اہلیت نہیں رکھتے، دوسرا یہ ہے کہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس کے تقاضے کیا ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا، یہ جو ٹیکنوکریٹ ہوتے ہیں نا جی، یہ تو سرائکی میں کہتے ہیں، بولا جاتا ہے ہر دیگ دا چمچہ، کہ یہ ہر دیگ میں فٹ آ جاتے ہیں۔ ٹیکنوکریٹ کا تو کوئی اپنا وہ ہوتا نہیں ہے، بس ٹھیک ہے جی جس نے کام لینا ہے لے لیں۔ یہی ان سے غلطی ہوئی۔ الیکٹڈ بندے کو کیوں نہیں لگاتے خان صاحب؟ سوال یہ الیکٹڈ بندے کو نہیں، الیکٹڈ بندے کو لگانے کا بھی اسی صورت میں ہے کہ اب الیکٹڈ بندے آپ کو وہاں کیبنٹ میں نہیں مل رہے۔ فواد چوہی صاحب کو لگا دیں، وکیل بھی ہیں وہ، ماہر ناز فواد چوہی صاحب ایک جو کام کر رہے ہیں، میرے خیال ہے ترجمانوں کی تو بھرمار ہے ارشاد صاحب۔ نہیں، جو شعبہ فواد چوہی صاحب کو ملا ہوا ہے اس کے لیے فٹ ہیں، وزیر اطلاعات کے طور پر۔ وہ بابر امان صاحب کو لگا، خیر وہ الیکٹڈ تو نہیں ہے بابر صاحب۔ بابر امان صاحب بھی اپنا کام کر رہے ہیں نا، ان کے پاس بھی ہے، لیکن یہ بہرحال ان کا فیصلہ ہے، عمران خان صاحب نے فیصلہ کرنا ہے۔ ہمیں اس پر احتساب الیکٹڈ مشیر وزیر کے لیے کرنا کتنا مشکل ہے۔ ہم ان کے مشیر نہیں ہیں، ہم نہیں ہیں ان کے مشیر میرا سوال ہے ماشاءاللہ موجود ہیں۔ اور یہ جو چودھری پرویز الہی صاحب کا آج بیان ہم نے دیکھا ہے، اور کل شجاعت صاحب نے ایک بیان دیا تھا، وہ جو سجاد حیدر یلدرم نے کہا تھا نا مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، تو چودھری صاحبان مشورہ دے رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب اپنے مشیروں سے بچو، تو ان کے پاس ایسے مشیر موجود ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے مفت کا مشورہ؟ مشورے نہیں دے رہے، میرا آپ سے سوال ہے ارشاد صاحب، اب ہمیں پی ڈی ایم پہ آ جانا چاہیے۔ نہیں پی ڈی ایم پہ نہیں، یہ میری گزارش سنیں نا، ایک الیکٹڈ بندہ ہے، ایک ایم این اے ہے، اس کو اگر وزیر برائے احتساب لگا دیا جاتا ہے، اس کے لیے کتنا مشکل ہے دوسرے سیاستدانوں کا احتساب کرنا؟ ایشو یہ نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ جو سسٹم ہے، آپ نے اگر اصلاحات نہیں کی، 3.5 سال کے بعد کرمنل سسٹم تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، 3.5 سال کے بعد، یہ آپ پہلے کر لیتے۔ اب آتے ہیں یہ پی ڈی ایم کے احتجاج کی طرف۔ جی نہیں، بات تو میرا خیال یہ ہے، یہ جو افواہیں یا قیاس آرائیاں یا اطلاعات پھیلائی جا رہی تھیں کہ کوئی ادارہ یا کوئی گروہ یا کوئی طبقہ عمران خان صاحب کو رخصت کرنا چاہتا ہے، اگر ایسا ہوتا تو یہ اتحاد مشترکہ اور متفقہ ہوتا۔ الگ الگ احتجاج کا مطلب ہے کہ ایسی کوئی صورت ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ارشاد صاحب، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا، آج کے پروگرام سے اتنا ہی۔